اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وائس کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وائس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو صرف 3 سیکنڈ میں 14 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ رمضان المبارک کی ہی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے صرف آپ کو ایک عمل کرنے سے ہی اتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ کل بروز قیامت جب انسان ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تب ہمیں یہ وقت بہت یاد آئے گا۔ اللہ کریم کے کچھ خوش نصیب بندے وہ ہیں جو ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کے معصوم فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جن کی ادائیگی پر اللہ پاک کے معصوم فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ نماز کا انتظار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی میں ہونا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اگلی صف میں شامل ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں، اور اللہ پاک کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس قدم سے انسان صف سے ملے۔ یعنی اگلی صف کے نمازیوں کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیاری جگہ جانے کے لیے قدم بھی اللہ کو پیارے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ان قدموں سے حرمین شریفین جائیں۔ روزہ افطار کروانا۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطار کرایا تو فرشتے رمضان کی ساعتوں میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کرتے ہیں۔ علم دین کی جستجو میں نکلنا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت اللہ پاک کی رضا کے لیے علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور آسمانوں کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ چند خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بہت آسان اور روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ چونکہ ہمارے درمیان رمضان المبارک موجود ہے اور ہم اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی گناہوں سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بس آپ نے کچھ ہی اپنے پل اس وظیفے میں گزارنے ہیں اور 14 کروڑ نیکیاں کما لینی ہیں۔ آپ نے صرف 3 سیکنڈ صرف کرنے ہیں اور آپ نے جو نیکیاں کمانی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں آپ کے اعمال میں لکھی جائیں گی، اور جس قدر زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔
وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ نے یہ کلمات صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے اور ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو 14 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ آپ نے عمل تقریباً پورا رمضان کرنا ہے۔ آپ کے ایک دن میں صرف 3 سیکنڈ لگیں گے، اور آپ جس قدر زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔